جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں. اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم. یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ، ٹو یو I have submitted and in you I have believed. اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں، اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں، وبی کا آمنت اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت اور I have put my trust in you only. To you I have returned in repentance. میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں. And for you I have argued. یہاں پہ مراد argued سے کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ I seek refuge with your power. اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. There is no God but you. آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. That you lead me astray. میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو. تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. You are the ever living. انت الحی الذی لا تموت. You are the ever living, the one who never dies. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجن والانس یموتون، جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ، کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے سے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو یہ 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا. تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے. ہجرت دیکھ لیں، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا، ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں. ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں. اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ. اور توکل نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا، اصل میں تو توکل ہی ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا، تو آبویس سی بات ہے بڑا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے. سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں، یا کوئی استخارہ نہیں، کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں، وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں. لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے.
یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے، بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے، رائٹ؟ کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں، یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا. اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے، اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں. اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے. جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے، میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا، میں اس لیے لے رہا ہوں، تیرا ہی حکم ہے، آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا، میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا ہے. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل، اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی، دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب، بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا. یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا، ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی، مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے نظر آئے گا، رائٹ؟ اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28 آئی تھنک اٹ از سورہ، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28 قال ذالک بینی و بینک. ٹھیک ہے، یہ میں ویسے ہی پڑھ لیتا. پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو وچ ایور آف دا ٹو ٹرمز آئی کمپلیٹ دیر از نو انجسٹس ٹو می اینڈ اللہ اوور وٹ وی سے از وٹنس واللہ علی ما نقول وکیل. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین کو، اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. ٹو ہم belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ، بیوٹیفل. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اس کا تمام کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن whoever is within the heavens and earth asks him every day he is bringing about a matter. ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے. It begs of him literally کل یوم ہوا فی شأن. اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے، کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے.